اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہاؤسنگ، وفاقی صوبائی کابینہ، پارلیمنٹیرینز، وائس چانسلر بیوٹمز یونیورسٹی، یہاں پہ موجود مختلف اداروں سے اور خاص یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور شرکائے محفل سے درخواست کروں گا کہ ہم چند لمحوں کے لیے بلوچستان میں جو پچھلے 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں کچھ ایسے واقعات گزرے جن میں بڑی جانوں کا نقصان ہوا، ان کے لیے خاموشی اختیار کریں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو بلوچستان کے لوگ اور خاص کر کوئٹہ کے لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں جو بار بار آ کے بلوچستان کے لوگوں کے معاملات اور اس صوبے کے معاملات کو جس سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا بڑا شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو امیدیں ہماری ایک وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جو وابستہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی بلوچستان کے لوگ بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہماری آپ کی کوشش رہی تو ہم نہ صرف اس صوبے کے بلکہ اس ملک کے مسائل جو پچھلے کئی دہائیوں سے حل طلب تھے اور حل طلب رہے اور صحیح نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا، ہمت دی، طاقت دی اور سب کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ ان سب کو تبدیل کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام کا تعین بیوٹمز کے حوالے سے ہماری تجویز کو منظور کیا، اور خان صاحب آج کے پروگرام کو یہاں منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے گھروں میں، گورنر ہاؤس میں بہت کم لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے، اور خاص کر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک بہت بڑا اجتماع ہمیشہ منتظر رہتا ہے، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کا جو پرائم منسٹر کو سنے اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کو سنے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کی، اور آج بلوچستان کے ہاؤسنگ پروگرام کی سنگ بنیاد آپ اس جگہ سے رکھ رہے ہیں جہاں پہ بلوچستان کا فیوچر آج تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، اس ملک کے اور اس صوبے کے مسائل بہت بڑے ہیں، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اصل مسائل کی طرف نہ تو کبھی توجہ دی اور نہ بھی کبھی ان کو حل کرنے کی طرف کوئی کوشش کی۔ ہم نے ہمیشہ سیاست میں ایک اس طرح کا نظام اور اس طرح کا ایک رویہ رکھا کہ چند مہینوں کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنائے جائیں، کچھ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ قوم کو ہم کچھ اچھا دکھائیں، اور پھر اصل کام کی طرف سے ہم سب کو الگ کر کے پھر اسی چیزوں کی طرف جائیں جو اس ملک کو نقصان دیتی ہیں۔ اصل حکمران وہ ہوتے ہیں جو نظام کو بہتر کرتے ہیں، اصل سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کی بنیادوں کو بہتر کرتے ہیں، اصل حکمران اور گورنمنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس ملک کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ اس ملک میں جو نظام رہا ہے یا اس ملک کے اندر جو خامیاں رہی ہیں، ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے برعکس ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں، لیکن یہ وقت، آج کا وقت وہ وقت ہے
جب ہم نے اس کے فسکل سپیس کو بہتر کرنا ہے، جب ہم نے اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، جب ہم نے اس کے سسٹمز میں ریفارم لانے ہیں، اس ملک کا ہم نے اس صوبے کا وقار آگے لے جانا ہے، ہم نے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، ایجوکیشن کی فیسلٹیز یونیورسٹیز کو اور بلوچستان میں اور پاکستان میں بڑھانا ہے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم اس جنریشن کو دینا ہے تاکہ اپنے فیوچر کو بہتر کر سکے۔ آپ اس بات سے ہرگز آپ کی ماشاءاللہ ویسے بھی ایک خدا پہ ایک بہت بڑا بھروسہ ہے، اور ہم سب کا بھروسہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور چاہا کہ ہماری آپ سب کی محنت رہی۔ یہ مشکلات ہر گورنمنٹس کے آتے ہیں، اور ان مشکلات کو عبور کرنا ہی ہمارا اصل چیلنج ہے، اور ہم اس بات پہ بالکل نہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نیتیں صحیح ہیں اور طریقہ کار کی طرف آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو اور اس صوبے کو اچھا کرنا ہے تو یقیناً مشکلات آئیں گی، اور مشکلات اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں ان کو درست نہیں کیا۔ وقت لگے گا، ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر ہماری یہ ساری پالیسیز اور آپ کی جو یہ پالیسیز عملی طور پہ جب زمین پہ آئیں گی اور ان پہ کچھ بہتری نظر آئے گی، یہ سسٹم آہستہ آہستہ خود اپنی کامیابی کی طرف جائے گا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک بہت بڑا پروگرام، پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف ایک چھت نہیں رکھتے بلکہ روزگار کے لیے مواقع بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اپنی زندگی کو بڑے مشکل حالات میں سفر کر کے آگے چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سرکاری طبقہ بھی ایسا ہے، ملازم حکومتوں میں ملازمین بھی ایسے ہیں کہ جو یہ سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی زندگی میں گھر بھی بنا سکیں، اور اگر بنائیں گے تو یقینی طور پہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ ایک 20 سے 25 ہزار تنخواہ حاصل کرنے والا شخص اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا سا مکان بنا سکے۔ اس پروگرام کے بہت فائدے ہیں، اور یقینی طور پہ اس پروگرام کی شروعات بلوچستان سے کر کے، جو کہ پاکستان کا بہت پسماندہ صوبہ ہے، آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور آپ اس بات کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس صوبے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اور ہم نے 1 مہینے پہلے دیکھا کہ کینسر ہاسپٹل ہو، کارڈیک ہاسپٹل ہو، جس پہ افواج پاکستان بھی ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں شریک ہیں، سی پیک کا مغربی روٹ ہو، اور اسی طرح آج 50 لاکھ گھروں پہ مشتمل یہ جو پروگرام ہے، اس کی شروعات ضلع گوادر اور کوئٹہ سے آپ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا میسج بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے دے رہا ہے۔ میں خواتین و حضرات ایک بات کی طرف ضرور کہتا چلوں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے، کہ آپ لوگ اس قوم کا فیوچر ہے، اور خاص کر اسٹوڈنٹس طبقہ، اور یہ خان صاحب ایک بہت بڑی تبدیلی اس قوم میں ویسے بھی آ رہی ہے۔ یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس کو ہم اپنی اخباری یا اپنی سیاسی تقاریر سے الجھا سکتے ہیں، یا ان کو وہ نقشہ دکھا سکتے ہیں جو یہ قوم نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج کا نوجوان بہت چیزوں سے معلومات رکھتا ہے، آج کا نوجوان، آج کا اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے، آج کا نوجوان، ہماری بچے اور بچیاں ان چیزوں سے واقف ہیں جو شاید ہماری 2 جنریشن پہلے نہیں تھی۔ ہماری اصل اقدام کو یہ ضرور دیکھتے ہیں، اور جہاں انشاءاللہ وہ چیزیں ہوں گی جو اس ملک، اس صوبے اور ہمارے فیوچر کے لیے صحیح ہوں گی، اور بھلے ان کو وقت لگے، یہ قوم انشاءاللہ اور یہ سٹوڈنٹس، یہ جنریشن ان چیزوں کے لیے سٹینڈ کرے گی، کیونکہ ان کے اندر وہ اڈیپٹیبلٹی بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ، ہماری کوشش ایز اے گورنمنٹ یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کی طرف ایک قدم بڑھائیں جو ہمارے ملک کو اور ہمارے صوبے کو، ہمارے فیوچر کو ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ میں آخر میں شرکائے محفل اور خاص کر ونس اگین بہت مشکور ہوں یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے مہمانوں کا، اور خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس کا، جس ایک بڑی تعداد میں آج آپ سب یہاں موجود ہیں۔
اور یہ موقع ملا کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو سنیں، اس پروگرام میں آپ کی شرکت ہو، اور بلوچستان کی اس بڑھتی ہوئی ایک نئے پروجیکٹ میں آپ کا بھی آج اس پروگرام کے حوالے سے حصہ ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔